مجبور ہو گیا ہے ماننے پر کہ ہاں یہ بات سچی ہے. عبدالحق صاحب کی اولاد ہوئی, جن حالات میں شیخ عبدالحق صاحب کی, رشیا نے آج انسائکلوپیڈیا لکھا ہے مذہب کا, اس میں ذکر کیا اس کا کہ لوگ کیوں مانتے تھے, ایسے واقعات ہوئے ہیں, ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ جو واقعہ ہے عبد الکریم کے دیوانے کتے کاٹنے والا, وہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے, اور میرے پاس اس کا اصل مسودہ موجود ہے, اس کی ٹرانسلیشن کروائی ہم نے. حیرت ہوئی. مضمون نگار لکھتا ہے کہ یہ پاپولر ہوئی یہ موومنٹ, اس کی ایک وجہ ان کے فاؤنڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ میں موجزے دکھا سکتا ہوں, خدا سے میرا تعلق ہے. اور جو باتیں زیادہ مشہور ہوئیں, جن کے متعلق تحقیق کہتی ہے کہ واقعتاً ہو گئی تھیں, انہوں نے پنجاب پر اثر کیا, اور ان میں ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا, اور بھی بعض باتیں لکھی ہیں. تو موزہ تو وہ سدیریا بھی مان رہا ہے, نہ کہ ایک پیر کے مرید باتیں کر رہے ہیں. پیران نہیں پرانن, یہ تو مشہور ہے واقعہ. وہ تو مریدان نہیں پرانن, پیران نہیں پرانن, مریدان نہیں پرانن. آپ بتائیں. مبارک پانی پتی صاحب. السلام علیکم. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. یہ ٹھیک ہے جی. اس میں لفظ خاتم جو ہے دونوں جگہ ہم معنی ایک معنی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ویسے بھی عربی میں جب خاتم مضاف ہو, اس کے مقابلے پر جمع کا صیغہ ہو, اس میں خاتم کے معنی بہترین چیز کے ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود خاتم الاولیاء قرار دیا ہے. ان دو خاتم الاولیاء, حضرت علی کے خاتم الاولیاء اور حضرت مسیح السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے, اس میں مطابقت کس طرح پیدا کریں گے؟ کیا آخری سوال کیا ہے, اس کو ذرا بتائیں. میں اور تو جو بات کسی اور تو حضور خاتم جب استعمال ہوتا ہے مضاف ہو. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگلا سوال آپ کریں. خاتم یعنی حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا, تو خاتم الاولیاء اور خاتم الاولیاء جو دو ہم کس طرح میں آپس میں ایک وقت میں کیسے ہو گئے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ خاتم بہترین ہو سکتا ہے زمانے کی نسبت سے اور لامحدود نسبت سے بھی. جی. ایک وقت میں طب میں ایک آدمی خاتم کہلا سکتا ہے, دوسرے وقت میں دوسرا کہلا سکتا ہے. اور ہر فن میں یہ تو نہیں کہ ایک خاتم آ جائے تو دوسرے خاتم کی گنجائش نہیں باقی رہتی. ہر مضمون کے کئی خاتم ہوتے ہیں. جی. مثلا شاعری میں صرف متنبی تو خاتم نہیں ہے, شاعری میں غالب بھی خاتم ہے اپنے رنگ میں, اور شیکسپیئر ڈرامے میں خاتم ہے. ادھر آپ اپنے آغا حشر کشمیری کو خاتم کہتے ہیں. جی. اور دنیا میں اور بھی ڈرامٹسٹ ہیں مختلف قوموں کے جو خاتم اپنے اپنے مضمون کے کہلا سکتے ہیں. جی. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خاتم ہے, اس لیے کہ یہ نام خدا, نبوت میں خاتم کا لقب صرف خدا دے سکتا تھا. جی. اور خدا نے ایک ہی کو دی ہے, اس لیے اس کے سوا خاتم ہے ہی کوئی نہیں, مجبوری ہے. اور اگر ولایت میں ایک سے زیادہ نام مل گئے ہیں اور صاحب اختیار لوگوں نے دیے ہیں تو پھر اس میں کوئی کلیش نہیں ہے. بہترین ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہو گیا اگلے پچھلے افراد کا اور پھر بہترین کا دی, یہ تصور ہی غلط ہے. ایک سپرلیٹو ڈگری ہے ایکسیلنس کی تعریف میں. اس وقت کے جو معروف یا معلوم لوگ ہیں ان میں لازماً بہترین ہے, مگر ہر دفعہ خاتم کا لفظ یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ اگلے پچھلے سب میں ضرور بہترین ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ چونکہ خدا تعالیٰ صاحب علم نے بات کی ہے جو عالم الغیب ہے گزشتہ اور آئندہ زمانوں کا, اور اس خدا نے بات کی ایک ہی دفعہ کی ہے. یہ بس میرا سوال بھی اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم الانبیاء, اس کے ساتھ خاتم الاولیاء فرمایا, اس وقت وہ دونوں اس موقع کے لحاظ سے ہم معنی الفاظ تھے. خاتم کو تو لفظ جب بھی آئے گا انہیں معنوں میں آئے گا, یہ بحث ہی نہیں ہے. حضور خاتم النبیین کے ساتھ جو خاتم الاولیاء استعمال کیا ساتھ فرمائیں یا الگ فرمائیں, لفظ خاتم جب بھی بولا جائے گا کسی چیز کے متعلق عربی قواعد کے مطابق اگر وہ مماثلت ہوگی تو اسی طرح کی طاقت رکھے گا.
اس سے قطع نظر بحث یہ ہے کہ جو شخص کسی کو خاتم قرار دیتا ہے اس کے پاس کوئی اہلیت ہے خاتم قرار دینے کی یا نہیں ہے، درست، یہ سوال اٹھے گا۔ جی جی اب متنبی کو اگر عربوں نے خاتم کہا ہے جی تو دوسرے عربوں کا یہ حق تھا جی کہ وہ کہتے ہیں ہم متنبی کو نہیں سمجھتے، ہم امرؤ القیس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی تھا نا حق، جی حضور کیونکہ کسی کے پاس یہ سند نہیں تھی۔ جی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک سند کو قبول کر لیا جائے اور بعد کے زمانے میں وہی لفظ خاتم کا اسی مضمون میں جی اس زمانے کے لوگ کسی اور شخص کے متعلق استعمال کر لیں جی اور کوئی کلیش نہیں ہے۔ درست حضور، طب میں ابو علی سینا کو بھی خاتم کہا گیا ہے جی اور اجمل خان صاحب کو بھی خاتم لکھا گیا ہے، جی اور کبھی کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کلیش ہو گیا ہے۔ اس لیے خاتم کا لفظ اگر ایک سے زائد دفعہ استعمال ہوا جی تو اس کے دو امکانات ہیں، یا تو یہ کہ ایک استعمال جو تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا اور دوسرا استعمال اپنے زمانے کے لیے تھا، جی اور دونوں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خاتم کا لفظ جس طرح بالعموم تعریف کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں قابل تعریف میں انتہا تک پہنچ گئے، بس اتنا ہی مراد ہے، موازنہ مراد ہی نہیں ہے۔ جی اور تیسری بات جیسے کہ میں نے بیان کی تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے۔ درست حضور، اگر اس کو سند ہے تو وہ لفظ خاتم کا ضرور ٹھیک بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سند حاصل تھی جی کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، درست حضور، اور خدا تعالیٰ کو بدرجہ اولا سند حاصل ہے کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، ٹھیک ہے حضور، اس لیے دونوں خاتم ہیں۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، اور اگر خدا کے علم میں ایک سے زیادہ خاتم ہوں تو پھر ایک سے زیادہ خاتم ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ اگلے پچھلوں میں خاتم کی وجہ سے منفرد ہیں، ٹھیک اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے سوا کسی کو خاتم قرار ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے درست حضور، کوئی سند نہیں ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان ماریں، جی کہیں کسی مذہب کے دعوے میں ہی نہیں ہے شامل کہ خدا نے کسی اور نبی کو ختم کرا دیا ہو۔ جی اس لیے نہ صرف یہ کہ بہترین ہے بلکہ خدا کے علم کے مطابق اگلوں پچھلوں ہر زمانے میں ہر جگہ بہترین ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، اور آپ سے پہلے کسی اور نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا؟ آپ ہیں؟ آپ ایک منٹ، آپ کی باری تو نہیں اب آ سکتی، وقت ہو گیا ہے۔ پھر صحیح، اب بڑی پریشانی ہے آپ کو بیچاروں کو، کافی دن ہو گئے ہیں اپنا۔ اگر صحت کی برا اثر پڑنا ہے تو پھر میں اجازت دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آئیں آپ۔ عبدالرشید صاحب بھی تو آخر صبر کاری میں ہے نا؟ السلام علیکم حضور، میرا تو ایک ہمارا ذاتی جو ہے گھریلو جو ہے نا ایک چکر سا چل رہا ہے، اور اس کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے گھرانے کے بزرگ تھے، وہ اپنے زمانے میں احمدی نہیں ہوئے، اچھا، بلکہ مخالفت کرتے رہے۔ یہ کس کے زمانے میں ہوئے؟ جب اپنے زمانے میں نہیں ہوئے تو کس کے زمانے میں ہوئے تھے؟ نہیں، ہم سے پہلے جب ہم احمدی ہوئے ہیں نا، ہمارے ذکر 8-10 سال پہلے کا، اچھا اچھا، ہاں تو وہ آپ احمدی ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے